من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی مانگا اور ہم نے کہا کہ اپنے عصا کو اس چٹان اور پتھر پر مارو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو پتھر پر مارا تو اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے اور سارے قبیلے کے لوگوں نے اپنے گھاٹ کو پہچان لیا۔ اللہ نے کہا کہ کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت چلو۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہمیں ایک کھانے پر صبر نہیں ہوتا ہے، لہٰذا تم اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین سے نکالے ساگ کو، ککڑی، مسور، دال، پیاز وغیرہ۔ حضرت موسیٰ نے کہا کیا تم بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کو پسند کرتے ہو؟ اگر تم اپنی ضد پر قائم ہو تو فلاں شہر چلے جاؤ، اس لیے کہ تمہاری مطلوبہ چیزیں وہیں ہیں، اور ان یہودیوں کے اوپر ذلت اور رسوائی کو تھوپ دی گئی ہے اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی کھلی نشانیوں کا انکار کرتے تھے اور ناحق نبیوں کا قتل کرتے تھے، اس لیے بھی کہ انہوں نے نافرمانیاں کی اور حد سے تجاوز بڑھ گئے۔ ناظرین کرام، مصر اور فلسطین کے درمیان جو وادی تیہ کا تذکرہ چل رہا ہے، اسی کے درمیان کا یہ واقعہ ہے جب پانی ختم ہو گیا اور پیاس سے لوگ مرنے لگے تو لوگوں نے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی طلب کیا۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لو لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ تمہارے پاس جو عصا ہے اسے کسی چٹان یا پتھر پر مارو، اس سے 12 چشمے جاری ہوں گے۔ چنانچہ واقعہ اسی طرح ہوا، 12 چشمے جاری ہوئے۔ چونکہ 12 قبیلے تھے، سبھوں کے لیے الگ الگ قبیلے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رزق کو کھاؤ اور پیو لیکن زمین کے اندر فساد مت پھیلاؤ۔ دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ ہم جو غذا دے رہے ہیں اسے جمع نہیں کرنا ہے، ذخیرہ اندوزی نہیں کرنا ہے اور نہ دوسری غذا کا مطالبہ کرنا ہے، لیکن بنی اسرائیل کی عادت یہ تھی کہ جب کسی محنت والے کام کرنے کو کہا جاتا تو یہ حیلے اور بہانے کرتے، اور جب کوئی آسان کام کرنے کو کہا جاتا تو یہ کرتے کرتے یہ تھک جاتے یا رکتا جاتے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے جنتی غذا یعنی منہ اور سلوہ اللہ نے انہیں کھانے کے لیے دیا تھا، لیکن انہوں نے دوسری غذا کا ڈیمانڈ کر دیا اور یہ کہا کہ اے موسیٰ ہم منہ اور سلوہ کھا کھا کے تھک گئے ہیں، اس لیے تم اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین سے ساگ، سبزی، ترکاری، پیاز، آلو، لہسن، دھنیا وغیرہ نکالے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اے میری قوم، تم ایک بہترین غذا جو جنتی غذا ہے منہ اور سلوہ، اس کے بدلے تم ایک ادنا چیز، ادنا غذا یعنی ساگ، سبزی، ترکاری، اسے تم پسند کرنا چاہتے ہو۔ اگر تم اس ضد پر قائم ہو تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم فلاں
شہر چلے جاؤ، وہاں تمہارے لیے وہ ساری وہ چیزیں مل جائیں گی جو تم نے مطالبہ کیا ہے۔ چنانچہ انہیں بھیج دیا گیا، اور وہاں جتنی بھی چیزوں کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے وہاں میسر کیا، ساگ سبزی ترکاری کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، جب انہوں نے اتنی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت اور رسوائی کو تھوپ دیا۔ ذلت کا عالم تو یہ ہے کہ قیامت تک یہ ہمیشہ دوسروں کے غلام بنے رہیں گے یہودی، اور کبھی یہ اپنی بادشاہت دنیا میں قائم نہیں کریں گے۔ اور مسکنت اور بیچارگی اور فقر و فاقہ کا یہ عالم ہے کہ شاید ان سے بڑھ کر کوئی مالدار قوم ہو، لیکن پھر بھی ان کے اندر وہ کمینگی، وہ محتاجگی، وہ کنجوسی ان کے اندر پائی جاتی ہے کہ مال و دولت ہونے کے باوجود بھی غریب نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے، اس لیے، اور یہ سارا کچھ اللہ کے غضب کے مستحق کیوں ہوئے، ان کے اوپر ذلت اور رسوائی کیوں تھوپی گئی؟ اس لیے تھوپی گئی کہ وہ کھلی اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے مطالبے ان کے پورے کیے، اللہ نے ہر چیز کا انتظام کیا، اللہ نے سمندر کو پھاڑ دیا، اللہ نے پتھر سے ان کے لیے پانی کو نکالا، جنتی غذا مہیا کیا، اللہ نے کپڑے کا انتظام کیا، دھوپ کے اندر اللہ نے ان کے لیے سائے کا انتظام کیا، لیکن پھر بھی اللہ کی ان کھلی نشانیوں کا انکار کرتے رہے۔ اور اس لیے بھی کہ یہ ناحق انبیاء کا قتل کیا کرتے تھے۔ حضرت شایع، حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ، ان کو انہوں نے قتل کیا، اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ یہودی پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنا چاہتے تھے، اور حضرت عیسیٰ کے تعلق سے ہم جانتے ہیں کہ قتل اور سولی چڑھانے کے لیے انہیں لے جا رہے تھے، لیکن ہم سبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے باخبر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ناحق بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کا قتل کیا ہے۔ انبیاء کا قتل یوں ہی ناحق ہوا کرتا ہے، ناحق ہوتا ہے، محض اظہار حقیقت اور اظہار واقعہ کے لیے اللہ نے ناحق استعمال کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور اس لیے بھی ذلت اور رسوائی ان کے مقدر میں گئی، اس لیے کہ وہ اللہ کا انکار کیا کرتے تھے، اور اللہ کے احکام کی کھلے طور پر وہ انکار کیا کرتے تھے، اور اللہ کے قائم کی ہوئی حدود سے وہ ہمیشہ وہ تجاوز کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو اپنی نافرمانی سے حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔